یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں تو آپ بار بار حدیث بتاتے ہو کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے، تو بلڈر کا تو بزنس ہی تعمیر ہے، وہ تو پھر اس کا مطلب بدترین کاروبار کر رہا ہے۔ حدیث سمجھ میں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بالکل صحیح ہے، کہ بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ تعمیر، یعنی سب سے بدتر چیز تعمیر ہے جس پہ پیسہ خرچ ہو۔ تو بلڈر تو پھر بدترین طریقے سے پیسے کما رہا ہے، وہ تو تعمیر ہی کے ذریعے کماتا ہے۔ سوال سمجھ میں آئے گا تو آگے جواب سمجھ میں آئے گا نا۔ دیکھو حدیث میں جب کسی کو بدترین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے یہ سمجھو۔ یہ سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث کی مثال دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر صفوف الرجال اولها وشر صفوف الرجال آخرها۔ مردوں کے لیے سب سے بہترین صف پہلی ہے، سب سے بدترین صف آخری ہے۔ آپ نے جب یہ حدیث سنی آپ نے کہا آخری صف تو بدترین صف ہے، لہذا اگر جماعت میں تاخیر ہو گئی اور آخری صف میں جگہ مل رہی ہے تو مت ہی کھڑے ہو، گھر جا کے نماز پڑھو، کیونکہ وہ آخری صف کیا ہے؟ شر صفوف الرجال، مردوں کی صف میں سب سے بدترین کون سی ہے؟ آخری ہے۔ لہذا حدیث سے تو یہ سمجھ میں آئے گا پڑھو ہی نہیں، کہ بدترین جگہ پہ میں کیوں نماز پڑھوں گا بھائی کھڑے ہو کے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جب کسی کو بدترین کہا جاتا ہے تو بہترین کے مقابلے میں کہا جاتا ہے۔ اس بدترین کا وہ مطلب نہیں ہوتا جس کو ہم اردو میں بدترین کہتے ہیں۔ جب ہم اردو میں کہتے ہیں نا بدترین آدمی، اس کا مطلب بہت برا آدمی ہے، جبکہ حدیث میں بدترین کا مطلب کیا ہوا؟ اس کے مقابلے میں کم درجے کا اچھا ہے۔ تو آخری صف میں وہ آئے جو بالکل کوئی مجبوری ہو، لیکن بہرحال وہ گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، تو وہ پہلی کے مقابلے میں کمتر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی بری صف ہے، بری نہیں ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بدترین چیز جس پہ تمہارا مال خرچ ہو وہ تعمیر ہے۔ کیا مطلب؟ جتنی چیزوں پہ آپ کا مال خرچ ہوتا ہے ان کی نسبت سب سے کم درجے کا جو مصرف ہے وہ تعمیر ہے، جبکہ ہماری نظر میں سب سے اول درجے کی کیا ہے؟ تعمیر ہے۔ سب سے بہترین مصرف ہماری نظر میں تعمیر ہے۔ تو حدیث میں تعمیر پر خرچ کرنے سے منع نہیں کیا گیا، حدیث میں تعمیر پہ خرچ کرنے کو سب سے آخر میں رکھا گیا ہے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کہ یہ سب سے لاس والا کام ہے، جب سارے خرچے ہو گئے، حج بھی ہو گیا، شادی بھی ہو گئی، بچوں کی تعلیم بھی ہو گئی، کھانے پینے پہ بھی خرچ کر لیا، کپڑے پہ بھی، سواری پہ بھی، پھر بھی اگر بچ رہا ہے تو چل بھائی گھر بنا لے یار۔ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ ہمارے یہاں ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں، نہیں بھائی گھر پہلے، اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ او بھائی اپنی ہڈی بھی تو اپنی ہوتی ہے، کھا لے، دودھ پی لے، انڈے کھا لے، پہلے اس ہڈی کو تو سیٹ کر لے۔ اپنا پیٹ بھی تو اپنا ہی ہوتا ہے، اس کو تو پہلے بھر لے، اچھے کھانے سے بھر لے۔ اپنی بیوی بھی تو اپنی ہوتی ہے، شادی تو کر لے، اپنے بچے بھی تو اپنے ہی ہوتے ہیں۔ نہ نہ نہ، اپنا گھر ہی بس اپنا ہوتا ہے، تو دیواروں پہ اینٹوں پہ کروڑوں روپے خرچ کر لیتے ہیں، یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا سب مسلمان کے لیے سب سے آخر میں تعمیر ہے، وہ کرائے پہ گزارا کر لے گا، کیوں؟